لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم، آپ سب کی خدمت میں علماء کرام، مراجع کرام اور سب سے بڑھ کر وقت کے امام کی خدمت میں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خداوند متعال ہمیں ان ایام کے صدقے میں جو بھی شخص حاضرین محفل ہے، مجلس ہے، سن رہا ہے، اس کی شرعی خواہشات خدا اپنی بارگاہ میں اس جنت کے سردار کے صدقے میں پوری فرمائے۔ جتنے بھی لوگ مریض ہیں، مجھے کہا بھی گیا ہے کچھ مریضوں کے لیے کچھ بستر پر ہیں، وہ کینسر ہیں، ان سب کو بھی اس قرۃ العین جو کہ سیدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جسے بی بی نے خود کہا، اس کے صدقے میں سب کی بیمار جلد سے جلد شفا حاصل کریں، اپنے گھروں میں آئیں۔ جتنے قید و بند کے اسیر ہیں، جو رزق کے لیے پریشان ہیں، سب کی شرعی حاجات پوری ہوں، مشکلات حل ہوں۔ یہ در ایسا ہے عزیزان محترم، یہ در کریم، امام کو کریم اہل بیت کہا گیا ہے۔ ہر امام کے لیے صفات ہیں، القاب ہیں، کنیتیں ہیں۔ ہر امام جبکہ سب ایک ہی ہیں، اول و محمد، اوسط و محمد، آخر و محمد، فرق نہیں ہے، مگر سب کو اللہ نے ظاہر ہے کچھ خصوصیات سب کو دی ہیں۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کریم اہل بیت ہے، یعنی کرم اتنا تھا، اتنا کرم کہ روایات کہتی ہیں کہ اپنا پورا مال ایک دو جگہ پہ دے دیا، پورا مال جو کچھ تھا، جو دارا تھا، وہ سب دے دیا خدا کی راہ میں ایک ہی جگہ پر۔ 25 سال 25 دفعہ پیدل حج کیا خدا کی بارگاہ۔ پوچھا گیا مولا کیوں کرتے ہیں، سب کچھ ہے؟ کہا مجھے شرم آتی ہے خدا کی بارگاہ میں سوار ہو کر جاؤں۔ عزیزان محترم، ظاہر ہے ہم نہیں کر سکتے، بعض اگر ہم تھوڑا بہت کرتے ہیں، بہرحال جو توفیق ہوتی ہے، بہرحال ہم لوگ تو ایک ہی واک کرتے ہیں شاید زندگی میں، جو بھی توفیق ہوتی ہے 40 کی، خدا اس پہ بھی ہم اتنا زیادہ بول رہے ہوتے ہیں، میں تو یوں چلا، میں تو یہ چلا۔ میرا چلنا عزیزان محترم کیا چلنا ہے ان کی ہستیوں کے آگے میں، اور جو میں چل رہا ہوں انہی کے صدقے میں چل رہا ہوں۔ ورنہ میں نے خود دیکھا عزیزان محترم، ایسے لوگ جو مریض، ایسے لوگ جو زندگی میں شاید گاڑی کھولیں، آفس کھولیں، گاڑی زندگی میں 1 کلومیٹر بھی نہیں چلے، لیکن وہ پیدل چلتے ہیں نجف سے کربلا تک۔ کیوں چلتے ہیں؟ کیونکہ خاص کرم ہو رہا ہوتا ہے اور چل رہے ہیں۔ خوب عشق ہے، حد اقل زندگی میں انسان کو امام کے لیے تھوڑا بہت تو چلنا چاہیے۔ وہ امام کے جو 25 سال پیدل چلا حج کے لیے، کاروان بھی مہیا تھے، سواریاں بھی تھی، مگر دیتا تھا۔ عزیزان محترم، ولادت ہے، یا آپ اس کو بہرحال بہت سے لوگ ناراض ہو جائیں گے، بولے آپ نے ظہور نہیں بولا۔ بھائی آپ ظہور بول لیجیے، ہم ولادت بول لیتے ہیں۔ ہے ایک ہی امام، ایک ہی امام میں سید السردار ہے۔ جو آپ خوش ہوں وہ خوش ہوں۔ اصل ہدف سیرت پہ عمل کرنا ہے عزیزان محترم، جملوں پہ لڑائی نہ کریں، تاری طاقت اپنی اس میں مت لگائیں، دشمن کسی اور طاقت میں لگا ہوا ہے۔
آپ امام کی سیرت کو اپنی سیرت میں اجاگر کریں. خود اصل میں اس سیرت کا ظہور آپ کے اوپر ضروری ہے. ان کے نور کا تو ظہور ہو ہی رہا ہے پوری دنیا کے اندر. مسئلہ یہ ہے وہ سیرت میرے اندر بھی تو ظہور کرے, میں بھی تو کرم کروں, میرا بھی تو دسترخوان ہو امام حسن کے دسترخوان کے جیسا, میرے گھر پر بھی کوئی سائل آئے. مولا کو شخص نے لکھ کر دیا اپنی حاجت کو, دیا, مولا نے حاجت پڑھی نہیں, دے دیا. کہا مولا آپ نے پڑھی نہیں, اگر آپ پڑھتے تو بھی اتنا دیتے. کہا میں خدا کی بارگاہ میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا کہ سائل اتنی دیر میرے دروازے پر کھڑا رہا. کیوں کہ میں اتنی دیر تمہاری مشکل پڑھتا, میں تمہیں دیتا, تم کھڑے, میں کیسے خدا کو سوال دیتا. اور میرے پاس کوئی مانگنے والا آ جائے یا میرے پاس کو پتہ چل جائے آپ نے انکوائری کی, آپ نے یہ کیا, آپ نے چیک کیا, آپ نے وہ کیا. عزیزان محترم, آپ کے پاس اگر خدا کسی کو بھیج رہا ہے تو آپ کی توان اور طاقت کے حساب سے بھیج رہا ہے. آپ اپنی حیثیت رکھتے ہوئے اسے عطا کریں, نہ اس کو دیکھیں کہ اس کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اب دنیا ہے ہر جگہ, مشکل میں بھی ہیں لوگ, ویسے بھی ہیں, لیکن آپ عطا کریں. مولا عطا کر رہے ہیں, یہ صفت ہے عزیزان محترم. کریم اہل بیت کرم, اپنے وجود سے جود و کرم عطا کر رہا ہے. زمان مبارک ایسی ہے کہ لوگ, تاریخ بیان کرتی ہے کہ گفتگو ایسی کرتے تھے کہ لوگ گفتگو میں شائستگی کی وجہ سے ان کی محبت کی طرف رجوع کر دیتے تھے. میری گفتگو کیسی ہے, میرے سے کوئی بات کرے دوبارہ بات کرنا پسند کرتا ہے, بیٹھنا پسند کرتا ہے میرے ساتھ, یا بولتا نہیں بھائی اس سے تو دور ہی رہو, یہ تو پتہ نہیں تھوڑی دیر میں بھی. کیوں ایسا عزیزان محترم؟ یہ صفات کہاں ہیں؟ یہ صفات کب میں اپنی زندگی میں لے کر آؤں گا کہ میری زبان ایسی ہو؟ حلم اور بردباری امام حسن علیہ السلام سے بڑھ کر تاریخ بیان نہیں کر پائی گئی. اتنا حلم ہے, اتنا اپنے اندر سکون ہے کہ چاہے سامنے والا کچھ بھی کہہ کے چلا جائے, مگر رپلائی کیسے کر رہے ہیں. یہاں تو ایک جملہ واٹس ایپ پہ کوئی آپ کے خلاف اور طبیعت کے خلاف آ جائے, آپ انسان پتہ نہیں کون سا باہر آ جاتا ہے. جانے دیں, خاموش رہیں. مولا کی حدیث ہے, ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو بہرحال درس دوں. آج بھی آپ بولیں پھر مولانا درس دینے آ گیا آج کے دن. آج تو ٹینشن نہیں تھی, کم از کم آج تھوڑا مسکرانے دیں ہم لوگوں کو. میں نہیں دینا چاہتا آپ لوگوں کو اتنے دن, 14 دن آپ نے واقعا برداشت کیا. سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ پروردگار نے توفیق دی, پھر انتظامیہ کا, پھر دوستوں کا جنہوں نے بہرحال مجھے توفیق دی کہ میں یہاں پر آیا, بلایا, اور آپ سب کا کہ جو لوگ کنٹینیو آتے رہے اور میرے جیسے شخص کو برداشت کرتے رہے. انشاءاللہ خدا ہی آپ کو اس کا اجر دے گا, میں تو بہرحال کچھ نہیں دے سکتا. صلوات بھیج دے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزانو, تم حلم اور بردباری ضروری ہے. امام کی روایت تولانی ہے, میں بس میں سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مولا کہتے ہیں کہ جب اسے پروردگار کسی کو عزت دیتا ہے تو کبھی اس کو ذلت بھی مل سکتی ہے, مل سکتی ہے. بہت باعزت ہے, لیکن کبھی آپ کے سامنے کوئی شخص ایسا آ جائے کچھ کر دے, تو یہ وہ جگہ ہے جہاں حلم اور بردباری کی ضرورت ہے, یعنی تحمل کی ضرورت ہے, صبر کی ضرورت ہے. آئیں مولا کو دیکھیں کہ نام کس نے رکھا. جب پیدا ہوئے تو نام کے لیے کہا گیا مولا کائنات. مولا نے کہا میں رسول خدا پر سبقت نہیں کر سکتا کہ میں نام رکھوں. تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے, کہا کہ اس کا نام, ان کا نام شبر رکھیں. تو رسول خدا نے کہا کہ میں, ظاہر ہے یہ تو عربی ہیں, وہ عبرانی تھا کیونکہ حضرت موسیٰ کے دور کا تھا. تو پھر پروردگار نے بھیجا کہ ان کا نام حسن رکھیں, خوبصورت, جمال, حسین. تو مولا کا نام خود خدا کی بارگاہ سے آیا ہے. وہ شخص کہ جب کم سن ہے, چھوٹی عمر کے ہیں, تو بھی رسول خدا کی گفتگو ہے. 7 سال کی زندگی گزاری امام حسن نے رسول خدا کے ساتھ, اور جو کچھ سنتے تھے آ کر اپنی والدہ کو سنایا کرتے تھے ساری باتیں. اور یہ تربیت ہو رہی ہے جس کی رسول تربیت کر رہا ہو. اللہ اکبر. جو کہ عالم البشر ہے, یعنی خدا کا سارا علم رسول خدا کو جو عطا ہوا, سب کچھ حکمت عطا ہوئی, یہ عطا ہوا, سب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں, وہ پرورش کر رہے ہیں. تاریخ کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول خدا نماز پڑھتے تھے, امام حسن کبھی آ کر جو ہے وہ سوار ہو جاتے تھے,
امام حسین کی جو ہم روایت سنتے ہیں تو مسجد کی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جب امام حسن بھی چھوٹے ہیں وہ بھی جو ہے وہ رسول خدا کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، لیکن رسول خدا آرام سے انہیں ہٹا، نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع پڑھ رہے ہیں، کبھی سامنے آ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی بچہ آ جائے نماز میں، ایسا اس کو برخورد کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ ساری زندگی مصلی سے بھاگ جاتا ہے۔ ہاں بالکل ایسی ہے عزیزان، میرا بچہ چھوٹا تھا، میں جب نماز پڑھا تھا ایک جگہ، نماز پڑھا، ہٹو ہٹو بھاگو بھاگو نماز پڑھنے دو، میں نے کہا اس کو بھگا دیا آپ نے، ساری زندگی نماز پڑھنے نہیں آئے گا، اس کو بیٹھے رہنے دیں، مجھے ایڈجسٹ ہونے دیں اس کو کسی طریقے سے، سجدوں کو آنے دیں، سنت رسول یہی ہے، سنت رسول ہمارے یہاں نہیں ہے۔ عزیزان محترم، محبت بردباری اگر آپ نے سیکھنی ہے امام حسن کی بچپنے سے دیکھیں، ہم کتنا کہتے ہیں، شعر بھی ماشاءاللہ پڑھا کہ خاتم الانبیاء نے اپنے دونوں شانوں پر جنت کے سرداروں کو بٹھایا ہوا ہے۔ میں نے کب بٹھایا اپنے بچوں کو؟ بٹھایا کبھی نہیں بٹھایا۔ باتیں مجھ سے بڑی بڑی کرا لیں آپ، چھوٹے کام تو میرے سے ہوتے نہیں ہیں جو رسول خدا کرتے تھے، کرنے میں اسپیس کو کر چلاؤں کچھ نہیں ہوا۔ عزیزان محترم، پہلے اس سنت کو گھر میں تو پیدا کریں، گھر میں تو اجاگر کریں، پھر یہ کہیں باہر نکلے گی۔ آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ پڑھنی بھی چاہیے اس کو، بہت زیادہ پریشانی ہو، ہمارے استاد عرفہ آیت اللہ عثمان بہجت سے بھی ہے، بہت زیادہ پریشانی ہو، 40 دن متواتر حدیث قصہ پڑھنی چاہیے۔ حدیث قصہ میں ہماری سیدہ کیا کہتی ہیں جب فرزند آتے ہیں دونوں؟ یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ میں نے کبھی اپنے بچوں کو بولا آنکھوں کی ٹھنڈک؟ میں تو ممبر پہ بندہ الفاظ بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ عذاب بنا دیے زندگی ان لوگوں نے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، میں کیسے بہیو کر رہا ہوں؟ عزیزان محترم، سیرت جب تک زندگی میں نہیں آئے گی تب تک یہ جشن صحیح طرح جشن نہیں منائے جا سکتے۔ شعر پڑھنے چاہیے، واہ واہ کرنی چاہیے۔ اب تو کیونکہ آپ لوگ روزے میں تھے اس لیے آپ لوگوں کی آوازیں نہیں نکل رہی تھی، میں محسوس کر رہا تھا، مجھے نہیں لگ رہا تھا جشن ہو رہا ہے، کیونکہ آپ لوگ روزے کے بعد آدمی کھا بھی زیادہ لیتا ہے، ویسے بھی بولا نہیں جاتا، اور ہم تو تھوڑا کھاتے ہیں کیونکہ ہم اگر نہیں بولیں گے تو ہم بھی سو رہے ہوں گے تو آپ تو ویسے سو جائیں گے، اسی لیے جو ہے وہ، اس لیے آپ میں سے میں نے دیکھا بہت ایک دو بس آگے وہ بیٹھے ہوئے جمیل بھائی اور قبلہ، ان کی آوازیں نکلنی واہ واہ، باقی تو کسی نے بولا بھی کون ہاتھ اٹھائے اور کون واہ واہ بولے، یہاں تک آیا ہوا ہے، ویسے باہر نہ آ جائے کہیں۔ روزے کی حالت تھی، ظاہر ہے آپ نے، ورنہ جشن ظاہر ہے آپ جشن، آپ ہمیں توفیق ہوتی ہے جشن پڑھنے کی، انسان کا پورا مجمع اٹھا ہوا ہوتا ہے جشن کے اندر۔ بہرحال ایام میں گرمی بڑھتی جا رہی ہے، سارے فطری تقاضے ہیں، لیکن اندر سے مسرور ہونا عزیزان محترم بہت ضروری ہے، اندر سے خوش ہونا بہت ضروری ہے۔ سبتے پیغمبر ہے، رسول خدا نے اپنا فرزند کہا، اپنے فرزند کہا، قرآن کی آیتوں کا مصداق ہے امام حسن۔ آپ سوچیں چھوٹے سے ہیں کہ جب مباہلہ کی آیت آپ نے سنی، مباہلہ عید مباہلہ پر بلایا گیا، ابنانا ابناؤکم، یعنی تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں۔ امام حسن ان بچوں میں ہیں، یعنی اسلام کے دفاع کے لیے امام حسن بچپن سے حاضر ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں امام حسن نے صلح کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، عزیزان محترم صلح نہ کی ہوتی اسلام بچا ہی نہیں ہونا تھا۔ یہ امام حسن کی بردباری تھی، یہ تحمل تھا اسلام کی خاطر، اور یہ ہمیں کتنا سکھاتا ہے کہ اپنے معاملات میں بھی تھوڑے سے ٹھنڈے چلیں، ہم تھوڑا سا ایک دوسرے سے اختلاف اگر ہے تھوڑا سا چلیں تاکہ ہم معاشرے کو پروان چڑھا سکیں۔ یہاں تو میری بات کے خلاف سامنے والے کی بات آتی ہے تو میں تو سننا، بات ہی نہیں کرنا پسند کرتا یہاں پہ۔ تھوڑا سا امام حسن کے صدقے میں تھوڑا سا معاشرے میں ہم علم و بردباری پیدا کریں عزیزان محترم، ورنہ یہ ہوگا کہ یہ نام کتابوں میں، سیرتیں کتابوں میں نہ رہ جائیں خدا نہ خواستہ، اور کوئی مجھے دور سے دیکھے تو یہ نہ کہے کہ یہ کس کا ماننے والا ہے۔ امام حسن کی خدمت میں ایک شخص آیا، مولا کے پاس، کہتا ہے مولا آپ کے پیچھے فلانا شخص یہ کہہ رہا ہے۔ امام نے کہا تم نے میرے کام کو بڑھا دیا۔ کہا کیوں؟ کیونکہ اگر اس نے ایسا کہا ہے، غلط کہا ہے، لیکن اب مجھے جو ہے وہ اس کے لیے بھی استغفار کرنی ہے اور اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے بیٹھ کے، اور ہمیں آ کے کوئی کہہ دے آپ کے لیے فلانے نے کہا ہے، اچھا ساری آستینیں اوپر چڑھ جائیں گی، اور جو ہوگا بھی نہیں۔ قرآن جو بھی کہہ رہا ہے کہ باتوں کو چیک کرو، خبریں تمہارے پاس آئیں موثق ہیں، سچی ہیں نہیں، اور اگر کہا بھی ہے تو کیا ہے، خدا کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگار اگر میں
ایسا ہوں تو مجھے معاف کر، اور اگر اس نے جھوٹ بولا تو اس کی مغفرت کر۔ یہ تو امام ہے۔ آپ ملک اشتر کا واقعہ آپ کی خدمت میں ہے کہ ملک اشتر کو کسی نے بازار کے اندر اہانت کی، لعب دہن جو ہے وہ ملک، جب اسے پتا نہیں تو پتا چلا کہ وہ ہے، تو وہ بھاگا گیا، دیکھا ملک اشتر مسجد کے اندر ہے، سجدے کی حالت میں ہے۔ بعد میں پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس کے حق کے لیے دعا کر رہا تھا۔ یہ بردباری ہے۔ شامی آیا، آ کر جب مولا کو دیکھتا ہے، امام حسن علیہ السلام کو، کیا دیکھتا ہے؟ امام کو برا بھلا کہنے شروع کر دیا، کہتا رہا۔ جب چپ ہو گیا، مولا نے کہا لگتا ہے مسافر ہو، لباس چاہیے تو ہم دیتے ہیں، رہنے کی جگہ چاہیے تو ہم دیتے ہیں، کھانا چاہیے تو ہم دیتے ہیں، آذوقہ چاہیے، سفر کا سامان چاہیے تو ہم دیتے ہیں۔ جب اس نے یہ اخلاق دیکھا، کیونکہ وہ تو پروپیگنڈے کا شکار تھا، جیسے ہاں ہم لوگ آج کل پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں، فلانے نے یہ کہہ دیا، فلانے کے بارے میں یہ کہہ دیا، نہ سنا، نہ ہم نے اس کو دیکھا، نہ اس سے ملے، نہ اس کے افکار کو جانا، بس ایک پروپیگنڈا ہے، چل رہا ہے معاشرے میں۔ یہ آج کی نہیں ہے پروپیگنڈے، یہ بہت پرانے عزیزان محترم، یہ اس دور سے پروپیگنڈے ہوتے تھے۔ مولویوں کے بارے میں آج کل زیادہ ہوتے ہیں پروپیگنڈے، وہ آ رہا ہے، وہ فلانے فکر کا ہے، وہ یوں ہے، وہ یہ ہے، آپ سنیں کیا رہا ہے۔ خود مولا کہتے ہیں کہ اگر اچھی بات کہیں سے بھی ملے تو لے لو بھائی، پھر یہ تو ممبر رسول سے آپ کو کچھ نہ کچھ دے رہا ہے، آپ خود تو سنیں۔ جب آپ خود سنیں، آپ کو سمجھ میں اچھی بات ہے تو لے لینی چاہیے، غلط بات ہے تو آپ کو عرض خدمت کر دینا چاہیے کہ شاید ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، ہو سکتا ہے۔ یعنی حسن ظن سے معاشرہ چلتا ہے نا، سوء ظن سے معاشرہ چلتا ہے۔ تو امام نے اسے جب ایسا کیا تو وہ امام کے قدموں میں پڑ گیا آ کے۔ عزیزان محترم، کمال یہی ہے کہ ہم ان سیرتوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ جشن یہی ہے کہ ہم دور سے بھی اپنی زندگی کے اندر لگیں کہ ہاں مولا کا ماننے والا ہے۔ ایک چیز امام کی زندگی سے لیں اور اس کو اپنے حساب سے جو ہم کر سکتے ہیں، ہر شخص کی الگ ظرفیت ہے، ہر شخص کی الگ عمر ہے، ایج ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس چیز کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں عزیزان محترم، تو ہے جشن، تو ہے کمال۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بہرحال ائمہ رسول خدا کہتے تھے کہ میں مذاق کو پسند کرتا ہوں، اور امام حسن بھی ایک شخص تھا کہ امام اس کا خود پوچھا کرتے تھے کہ وہ کون ہے، مذاق کرتا تھا، گفتگو کرتا تھا۔ مولا نے ایک دفعہ اس کے پاس گئے تو وہ عجیب سی حالت میں بیٹھا، اس نے کہا مولا نہ خدا راضی ہے نہ شیطان راضی ہے، میں خود بھی اپنے آپ سے راضی نہیں۔ امام مسکرانے لگ گئے۔ امام نے بولا کیوں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا اور کیا، کہتا خدا کہتا ہے گناہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، مگر پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ دیکھو بالکل مسجد نہیں جاؤ، سجدے نہیں کرو، اچھے کام نہیں کرو، مگر میں اس کی نہیں سنتا، کبھی کبھی مسجد بھی چلا جاتا ہوں، سجدے بھی کر لیتا ہوں۔ خود اپنا نفس کہتا ہے کہ بوڑھے نہیں ہو، بیمار نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، مگر بیمار بھی ہو جاتا ہوں، غلطی بھی کر بیٹھتا ہوں۔ تو نہ خدا راضی ہے، نہ شیطان راضی ہے، نہ میں خود راضی ہوں۔ تو کہتے مولا مسکرانے لگے۔ تو مزاح ضروری ہے، اہل بیت بھی مزاح کرتے تھے اور کتابیں بھی ہیں۔ رسول خدا کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت آئی، کہا یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ کہا تم جنت میں نہیں جاؤ گی۔ اس کی حالت خراب ہو گئی، کہا یا رسول اللہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، تو میں جنت میں نہیں جاؤں گی؟ کہتا ہاں جوان لوگ جائیں گے صرف۔ اب اس کو ٹینشن ہو گئی کہ بھائی میں کیسے نہیں جاؤں گی؟ تو کہا نہیں، جو بھی جنت میں جائے گا وہ جوان ہو کر جائے گا، چاہے وہ کیسا ہی ہو۔ عزیزان محترم، مسکراتے رہنا چاہیے، فیس ویلیو بھی بڑھتی ہے، خون بھی بڑھتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ویسے ماشاءاللہ تو ادھر سسٹم جو لگایا تھا اتنی دیر پڑھنے والا، اس سسٹم سے بھی لگ رہا تھا شیعوں کا پروگرام ہے، کیونکہ پنجتن کے صدقے میں 5 منٹ ہی لگائے ہوئے تھے انہوں نے۔ پتہ چل رہا تھا کہ ہاں یہ ٹائمر بھی اہل بیت کا ماننے والا ہے، اور اس لیے 5 منٹ میں برکت بھی بہت ہو جاتی ہے، آدمی پڑھتا ہے۔ ویسے میں دیکھ رہا تھا بعض لوگ پڑھتے پڑھتے تھوڑی تھوڑی دیر میں یہ دیکھتے تھے کہ اگلا شعر پورا بھی ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا، بہتر ہے اسی میں ہی بند کر دو آخری شعر۔ تو یہ بہرحال اچھی بات ہے تاکہ لوگ ٹائم کے پابند بھی رہیں اور زیادہ زیادہ لوگ جو ہے وہ آئیں، ورنہ یہ نہ بہرحال ایک ہی آ رہا ہے 20-20 منٹ پڑھ کے جا رہا ہے۔ تو یہ اچھی بات، بہرحال دوسروں کا حق ہمیں جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ میرا بھی حق آج تھوڑا کم ہی ہے، میں زیادہ آپ لوگوں کو ٹینشن نہیں دوں گا۔ ویسے بھی تبرکاً
میں آج کی گفتگو کر رہا ہوں کہ میں بھی مولا کے جو ہے وہ اس ولادت والے دن میں جو ہے وہ اپنا ثواب سمیٹ سکوں، ورنہ جو ہے جتنے دن میں نے آپ کو ٹینشنیں دینی تھی وہ تو میں نے دے دی. انشاءاللہ آپ بھی اس پہ عمل کریے گا، میں خود بھی اس پہ جا کے آگے عمل کروں گا. عزیزان محترم، امام کی زندگی میں ایک شخص آیا اور پریشان تھا. امام سے اس نے خود نہیں کہا، امام کے برابر میں اس نے زمین پر لکھا کہ میرے پاس مولا صرف عزت بچ گئی ہے اور اس کا خریدار میں آپ ہی کو پاتا ہوں. مولا نے اپنے خادم کو بلایا اور جتنا کچھ تھا دے دیا اسے، اور اسے جواب میں کہا کہ دیکھو کبھی بھی اپنی عزت کو کسی کو مت بھیجنا. عزیزان محترم، ہمیں معاشرے میں خیال کرنا چاہیے، ہم مجبور نہ کریں. بعض اوقات ہم جانتے ہوتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہوتے ہیں، لوگ باعزت ہیں، سفید پوش ہیں، مشکلات کا شکار ہے دنیا. ایسا نہیں ہے، آپ کے سامنے حالات دنیا کے اکنومیکل سچویشن. جو انسان کو ہو سکے اپنے اطراف میں سب سے پہلا حق اپنے اطراف کا. عزیزان محترم، سید بحر العلوم کے جن کا میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں واقعہ پڑھا، سید جب نجف میں تھے تو ایک عالم دین نجف کے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میرے دروازے پر دق الباب ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا تو آواز سے مجھے پتہ چل گیا کہ سید کا غلام ہے. تو میں ابھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہی تھا تو ایک دم آیا، کہا سید نے فوراً بلایا. کہتا میں سب چھوڑ کر سید کی خدمت میں گیا. سید نے بولا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا ہمسایہ چند دن سے جو ہے وہ بھوکا ہے، یعنی کھانا نہیں کھا رہا ہے، روز کئی دن سے اس کے گھر میں فاقے ہیں، کھجوروں پہ گزارا ہے، اور آج اس کے پاس کھجوریں بھی نہیں ہیں. کہا مجھے سید پتہ ہی نہیں تھا. کہا اگر تمہیں پتہ ہوتا تو کفر کر رہے ہوتے تم جو کھا رہے تھے. کہا میں کیا کروں؟ ایک کھانے کی ایک جو ہے وہ تشت بھرا ہوا دیا. کہا لے جاؤ اور اسے مت بتانا، اسے بولنا آج میں آپ کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں، اور بس جانا، اور یہ کچھ پیسے ہیں یہ جا کر اس کے جہاں پہ بیٹھو وہاں جا کے خود ہی رکھ دینا. اس نے ایسے کیا، گیا دق الباب کے دروازہ کھولا، کہا بولا ہمسایہ تھے، کہا میں چاہتا ہوں آج آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں. کہتا آج ہی تشریف لائیں. جب کھانے کے اوپر سے ہٹایا انہوں نے جو دسترخوان چادر جو بھی تھے تو دیکھا کہ جو کھانا ہے وہ اس ہمسائے کا نہیں ہے. کھانے سے پتہ چل رہا ہے کہ کسی بہت بڑے کسی عرب کا کھانا ہے. تو اس نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم مجھے حقیقت نہیں بتاؤ گے. مجبور ہو گیا، بتایا کہ مجھے سید نے اس طرح بھیجا ہے. تو وہ رونے لگا، کہنے خدا کی قسم کئی دن سے گھر میں نہیں تھا، ادھار بھی لے لے کے میں کھجوریں لا رہا تھا، دکان والے نے آج کھجور بھی ادھار دینے پر منع کر دیا. صرف خدا جانتا تھا میری اس مشکل کو اور کوئی نہیں جانتا تھا. یعنی علماء اس مقام پر ہیں. یہ علماء کہاں سے بن گئے؟ یہ اسی در سے بنے عزیزان محترم، اسی دروں سے بنے ہیں، اہل بیت کے دروں سے. کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے. ہم پریکٹیکلی جب کسی بہت بڑے عالم کے پاس جاتے ہیں ہمیں ادھر اشارہ کر دیتے ہیں حرم کی طرف، کہا ان سے مانگو، ان سے کہو، ہمارے پاس خود کچھ نہیں ہے. کریم ہے امام حسن رضا. اس طرح کھانا اپنے ہمسائے کو. مولا کا دسترخوان کتنا مشہور ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کو پیٹ بھروا رہے ہوتے ہیں. کم از کم ہم کھانا آپ کھلائیں، اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو کھلائیں، لیکن عزیزان محترم ان کے پیٹوں کو بھریں جن کے پیٹ خالی ہیں، بھوکوں کے پیٹوں کو بھریں. لوگ فقر کی طرف ہیں، لوگ مانگ رہے ہیں، لوگ گناہ کرنے پر مجبور ہیں، اور ہم امام حسن کے ماننے والے ہیں اور ہم توجہ نہیں ہے ہماری. اپنے معاشرے میں دیکھ لیں آپ کتنی توجہ ہے. ثواب کی باتیں کرا لیں، واہ واہ کروا لیں، عمل نہیں ہوتا میرے سے. میں نہیں، جو مولانا نے تقریر کی میرے لیے تھوڑی کر رہے تھے، وہ تو کسی اور کے لیے کر رہے تھے. ہر شخص یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے تھوڑی بتا رہے تھے، وہ تو کسی اور کے لیے بات کر رہے تھے. نہیں عزیزان محترم، اپنے لیے ہے، میرے اپنے لیے واز ہے، یا آپ کے اپنے لیے. میں خود اپنی زندگی میں کتنوں کے دسترخوان ماہ رمضان میں نے کسی کے دسترخوان پہ کچھ رکھوایا، بھجوایا. میں اپنے آپ سے سوال ہے، جب تک میں خود پریکٹیکل نہیں کر پا رہا میں آپ کو کیوں دعوت دوں گا کہ کیا رمضان میں کسی گھر میں میری وجہ میں نے کوشش کی کسی طریقے سے کسی ایک دن کسی کے یہاں کچھ پہنچ جائے، راشن پہنچ جائے، کھانا پہنچ جائے، افطاری ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے.
کسی غریب کے گھر عید سے پہلے اس کے کپڑے پہنچ جائیں؟ نہیں ہے. میں اپنی فکر میں ہوں، اور پھر میں ائمہ کی ولادتوں پہ یا ظہور پر اتنا وہ ہو رہا ہوتا ہوں، اسی پہ لڑ رہا ہوں میں. ہماری حالت تو یہی ہے، ہم اسی پہ لڑ رہے ہیں ابھی تک. نحوِ ولادت کوئی نہیں جانتا ہے اہل بیت، نہ انہوں نے خود ذکر کیا ہے، نہ انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. ضرورت نہیں ہے، جتنا بتایا گیا اتنا عمل کرو کہتے ہیں. بس جو حدیثیں ہیں ان پر عمل کریں. عمل کرنے کے لیے اپنی طرف سے اپنے تخیلات کو لے کر اپنا نیا دین نہ بنائے جانے محترم. اور دین کا وارث زندہ ہے، اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ جو میں آج کہہ رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں، یہی ہوگا. اور دن تھوڑے رہ گئے، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، دن تھوڑے رہ گئے ہیں، اور اس کے آنے میں ہم وقت معین نہیں کر سکتے، لیکن آثار یہی بتا رہے ہیں کہ حسین کا فرزند جلدی آنے والا ہے. آثار یہی بتا رہے ہیں. اور میں اپنے خوابوں اور خیالوں سے باہر ہوں، اپنے کمروں کی بیٹھکوں میں بات کرنے سے باہر ہوں. عملی طور پر مسلمان بنوں، شیعہ، سنی، حنفی، دیوبندی ختم کروں. آنے والا تو کرسچن کو بھی مسلمان کرے گا، ہندوؤں کو بھی مسلمان کرے گا، یہودیوں کو بھی مسلمان کرے گا، کیونکہ ایک ہی ہے. خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے وارثوں کی حکومتوں کو دنیا میں قائم کروں گا. تو میں خود عزیزان محترم ان ایام میں غنیمت سمجھوں کہ خدا نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں مسلمان ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا، حرام نہیں کھا رہا. یہ خدا کا لطف ہے ہمارے اوپر، اور اہل بیت کے صدقے میں ہے. تو اسی صدقے کو اور لوں اور حاصل کروں، اور اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں. آخری چند منٹ بس رسول خدا کی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ سے التماس دعا. رسول خدا نے جو ایمان کے لیے کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جس کے اندر دو خصلتیں پائی جاتی ہیں، ایک اللہ پر ایمان اس کا جتنا بہترین ہے، دوسرا اس کی ذات سے دوسرے لوگ کتنے خوش ہیں. یعنی اسلام کتنا اس چیز پر زور دے رہا ہے کہ تمہارا اپنا ایمان تو اچھا ہونا ضروری ہے، لیکن تمہاری ذات سے دوسروں کو فائدہ کیا ہو رہا ہے، دوسروں کو کیا ہو رہا ہے. دوسرے تم سے راضی ہیں، کسی کا حق تو نہیں کھا رہے، کسی کو اذیت تو نہیں کر رہے، کسی کی مال تو نہیں تم نے قبضے میں کیا ہوا، کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے، چاہے تمہارے اپنے گھر کے لوگ ہوں، چاہے تمہارے ہمسائے ہوں. کتنا اسلام جو ہے اس پر زور دے رہا ہے. اور ہے بھی ایک خدا شاید اپنا حق تو چھوڑ دے گا، لیکن حق کو ناس کو نہیں چھوڑے گا. عزیزان محترم، کیوں یہ ہے؟ کیونکہ اسلام ایک معاشرے کی پروان چاہتا ہے، ایک معاشرہ چاہتا ہے، ایک سماج چاہتا ہے. وہ سماج کہ جس کے اندر جھوٹ نہ ہو، دغا بازی نہ ہو، خیانت نہ ہو، زیادہ تولا نہ جاتا ہو، تکلیف نہ دی جاتی ہو، اذیت نہ کی جاتی ہو. اور ہمیں یہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی سے یہی لینا چاہیے کہ ہم معاشرے میں کرم کریں. میری ذات سے بھی تو کرم ہو کسی کے، یا میں صرف اپنی چیزوں کو دو چار چیزوں میں محدود رکھوں گا؟ کرم کروں. چاہے کرم ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے سے کرم کریں، کسی کو اچھا مشورہ دے دیں، کسی کو موٹیویشن کر دیں، کوئی مریض ہے اس کی اطاعت پہ چلے جائیں، کوئی یہ ہے، کسی کو 100 پریشانی ہے. لوگ آج کل ذہنی روگ اتنے مریض ہیں، کسی کی تھوڑی دیر بات سن لینا بھی کتنا اس کے اوپر آپ کا کرم ہے. یہ خیر بھی ہے، نیکی بھی ہے، صدقہ بھی ہے. مومن کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی عزیزان محترم صدقہ ہے، صدقہ دار ہے. مسکرائیں، چہرے کو خوشحالی لے کر آئیں. اسلام خوشحالی کا دین ہے. ہمارے چہرے اتنے بجھے بجھے رہتے ہیں. کیوں عزیزان محترم؟ کیونکہ میں نے خود چیزوں کو اپنے اندر بھرا ہوا ہے، دنیا جہان کی پریشانی. عزیزان محترم، اپنے اوپر نہ دیکھیں، اپنے نیچے دیکھیں. کتنے لوگوں کے پاس کیا کیا چیز نہیں ہے اور میرے پاس ہے، میں اس کا شکر ادا کروں. آپ تھوڑا اطراف میں نظر تو دوڑائیں کہ کتنے لوگ کتنی مشکلات کے اندر ہیں، چاہے ظاہری کیوں نہ ہو. صحت کی ہے، دولت کی ہے، سب کچھ بھی ہے، مگر سکون نہیں ہے. آپ شکر کریں کہ خدا آپ کو روز ایک دن دیتا ہے، روز ایک نئی ہوا دیتا ہے، توفیق دیتا ہے. آپ اس کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں.
اس نعمت کو برقرار رکھیں. اور جیسا میں خدا کی بارگاہ میں، امام بارگاہ میں، ماتم کی صفوں میں، عزاداری میں ہوں نا، ویسا ہی اپنی تنہائی میں بھی ہونا چاہیے. یہاں تو سب بہت اچھے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑا خیال، تھوڑی دیر الگ ہوئی تو پتہ چلتا ہے انسان غصے میں کیسا ہے، گھر میں کیسا ہے. یہاں بہت اچھا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہے، زوجہ کے ساتھ کیسا ہے. رسول خدا کہتے ہیں کہ اپنی زوجہ کو، رسول خدا کہتے ہیں کہ محبت کا اظہار کرو اپنی زوجہ سے. رسول خدا کہتے تھے کہ میں، جو شخص یہ ایسا کرے وہ بہتر انسان ہے، بہتر شخص ہے. اور رسول خدا کہتے ہیں میں تم سب میں سب سے زیادہ بہتر ہوں. کیوں؟ کیونکہ اظہار کر رہے ہیں. اب ہم سے اپنے گھر میں اظہار نہیں ہوتا، باہر تو ویسی ہماری شکلیں ایسی ہوتی ہیں، دور سے کہتا بھائی سائڈ پہ ہو جائے، بھائی پتہ نہیں کیا ہو گیا، ذرا سا کام الٹا نیچے ہو جائے، بزنس ہو جائے، ذرا سا ٹریفک زیادہ، گرمی زیادہ، سب باہر آنا شروع ہو جائے. نہیں ایسا، شخصیت ایسی ہو. بچے بولے ہاں شکر ہے ابو گھر پر آ گئی ہے، نہ بولے لو بھائی ابا کے آنے کا ٹائم ہو گیا، ذرا سب سے میٹ لو، اب جو بھی کرنا ہے کر لو. ایسا کیوں ہے انسان؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. فیملی میں کہیں چلا گیا، لو بھائی اب یہ آ گئے، چپ کر کے بیٹھے رہو. کیوں ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے نا؟ آدمی کو خوش ہو. لوگ بولا ابھی ادھر آئیے، ادھر آئیے، ادھر بیٹھے، ٹائم گزارے. شخص ایسا ہو جائے. زندگی کتنی بڑی ہے. علامہ احسن حیدر جوادی روز مجلسیں پڑھ رہے تھے بامبے میں. ہمارے عزیز کے چچا بھی لگتے ہیں، سسر بھی لگتے ہیں، کیونکہ ذیشان حیدر جوادی کے پوتے ہمارے بیچ میٹس ہیں. مجلسیں پڑھ رہے تھے ڈیلی بامبے میں. کل طبیعت خراب ہوئی، کہنے لگے میں نہیں پڑھ رہا، دوسرے مولانا کا آپ پڑھ لیں، میں نیچے بیٹھا ہوا ہوں. نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی، ہاسپٹل گئے، تھوڑی دیر میں گئے. یہ زندگی ہے. اتنی سی زندگی میں میرا اتنا شور، اتنی ٹینشنیں. عزیزہ خوش ہو، شکر کریں بس دن مل گیا آج. میں تو مولانا نجیب کو کہہ رہا تھا مولانا صاحب ہر مجلس ایسے پڑھیں، ہماری بھی آخری ہے بھائی، ہمیں بھی نہیں پتہ نہیں اتر کے کہیں ہم بھی نہ چلے جائیں، پتہ تو نہیں ہے کسی کو. اور مولا متقیان یہی تو فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے، یہ زندہ ایسے جیسے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور مرتا ہے تو ایسے جیسے کبھی زندہ تھا ہی نہیں. تعجب ہے. ہم نے کبھی مولا کی سنی کہا ہے؟ ہم نے تو نہج البلاغہ کھولا ہی نہیں کبھی. گھر میں بھی رکھا ہوا ہے، وہ بھی خلاف قرآن کے ساتھ بالکل. بہت ہوا تو بیٹی کی شادی پہ اس کو دے دیں گے، رکھا ہوا ہے، کھولنا ہی نہیں ہے، پڑھنا ہی نہیں ہے. مولانا نے یہ پڑھنے، مولانا نے یوں نہیں پڑھا، مولانا وہ بھائی تم بھی کچھ پڑھ لو. سارے کام مولوی پڑھے گا، مولوی کے پاس اور بھی تو پڑھائی کے علاوہ بھی تو اور سارے کام ہے، اس کی خیر ساری زندگی پڑھائی ہے. خود کچھ نہیں پڑھنا، خود عمل نہیں کرنا، خود اتنا سمجھاتے ہیں بھائی یہ کر لیں وہ کر لیں، اپنے لیے جو دائرے بنائے ہیں اس سے باہر نہیں نکلنا. اور مولوی کو سب مشورے ایسے دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں. یہ 13 سال کرکٹ کھیل رہا ہے حوضے کے اندر. میں ایک جگہ گیا، مجھے کہا مولانا صاحب یہ میں نے کہا آپ خود چلے جائیے قبلہ حوضے کے اندر، اتنی آپ کو پریشانی ہے تو آپ چلے جائیں حوضے کے اندر، کیوں نہیں پڑھ رہے؟ خود تو آفس نہیں چھوٹ رہا، کام نہیں چھوٹ رہا، اور مولانا کو مشورہ دے رہے ہیں. آپ کرتے کیا ہیں مولانا صاحب قوم میں؟ میں نے کہا میں کرکٹ کھیلتا ہوں. آئیے آپ بھی کھیل لیجیے. اٹھ کے چلے گئے، بات ہی نہیں کی انہوں نے میرے سے. عجیب ہے بھائی. میں آپ کے بزنس میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں، آپ کا جو بھی کام ہے آپ بولو مولانا صاحب آپ، میری ایکسپرٹیز نہیں ہے، آپ کی اپنی ایکسپرٹیز ہے، میں اس میں آپ کو مشورے، میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں. کسی اور کو جانتا ہوں گا اچھے آدمی کو بولوں گا ان سے آپ مشورہ کر لیں. لیکن آپ دنیا آج سب، جس کے گھر میں کوئی مشورہ نہیں سنتا وہ آج سوشل میڈیا پہ دانشور بنا ہوا. بولیں اب آپ بولیں کہاں سے الٹی ہوئی آ رہی ہے یہ دین، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ آپ کتاب اربع کھولیں، اصول کافی کھولیں، ادھر دین ہے جو ائمہ کی حدیثیں ہیں. عقل اور جہل سے اصول کافی شروع ہو رہی ہے، عقل کی بات ہو رہی ہے، توحید ہے، لا الہ الا اللہ دین شروع ہو رہا ہے. اقرا سے پروردگار اپنی آیتوں کو نازل کر رہا ہے، پڑھو. بغیر پڑھے سب مجتہد، اور آپ فتوے دلوا دیں، دھڑا دھڑ فتوے آنا شروع ہو جاتے ہیں، محرم سفر یہ وہ. انٹرنیٹ پہ تو پبلک آسرا بھی نہیں کرتی نا پوچھتے ہو،
صبح میں اتنا فجر کے بعد انسان سوتا ہے بھلا نماز ہو، فون بھائی کچھ تو بیچارے مولوی کی بھی کوئی زندگی ہے، کوئی ملائکہ تو ہے نہیں وہ جو اس کو نیند نہیں آتی ہے، فون دھڑ، اور فون بھی عجیب سے، سوال بھی عجیب سے. میں نے کہا بھائی اب اس کو کیا پتا کہ ادھر تھکا ہوا ہے آدمی ساری رات کا صبح. میں نے کہا آپ دیکھیں اب یوں کر لیں، نہیں وہ یہ ایسا تھا وہ ایسا تھا. آخر میں مجبور آ کے میں نے کہا بھائی یہی بند کر دو، موبائل بند کر دو، یہ تو چپ نہیں ہوں گے. نہیں عزیزان محترم، معاشرے میں جب تک ہم خود پڑھتے نہیں ہیں، کتاب دوست نہیں ہے ہم لوگ. کتاب دوست بنائیں، اپنے بچوں کو کتابیں دیں. ہیری پوٹر لائن لگ کر لوگوں نے خریدی ہے عزیزان محترم، لائن لگ کر. ہمارے یہاں بھی لوگ فیشن سے ریک میں رکھتے ہیں، مولانا صاحب ہمارے یہاں بھی بچے ہیری پوٹر پڑھتے ہیں. بھائی پڑھیں، منع نہیں کر رہے، لیکن ائمہ کی سیرت بھی تو پڑھیں، قرآن کی تفسیریں بھی تو پڑھیں، ہدایت کی کتاب